رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو حاصل اور نہ حاصل پر۔ میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ احساس بدل جاتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر محسوس کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ تمہیں خدا سے اتنا تو عشق ہونا چاہیے کہ وضو کا پانی ٹھنڈا نہ لگے اور نماز میں رکاوٹ نہ بنے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتا تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے اور کتابوں نے بھی بہت رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا وہ نہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ آخرکار وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے، چاہتوں پہ، خواہشوں پہ، ماضی پہ اور رشتوں پہ۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو باقی کسی کے ساتھ بھی جتنی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنی تنہائی میں تنہا بہتر ہوں، مجھے ضرورت نہیں دو پل کے سہاروں کی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم کے جیسی ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو داغدار کر جائیں گے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا
انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے، لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے۔ تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے، خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہے۔ جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار اللہ ہے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے پر مان گیا ہو۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ چیز ہماری ہو کر بھی ہم سے چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور میں بس مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے تب معجزے تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ بوڑھا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔